بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسوله الکریم اما بعد۔ سورہ ہمزہ کے بعد اگلی سورت سورۃ الفیل ہے جو مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ اس سورت کا پس منظر یہ ہے کہ یمن کے ایک بادشاہ ابرہہ نے بیت اللہ کو گرانے کے لیے ایک لشکر جرار تیار کیا، ہاتھیوں پر مشتمل، اور چلتے 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 جو قبیلہ اس کی مزاحمت کرتا گیا اس کو مارتا گیا، حتیٰ کہ بیت اللہ کے بالکل قریب پہنچ گیا، منا کے قریب آ گیا، وادی محصر میں۔ تو یہاں آ کر جب پہنچا تو اللہ نے سمندر کی جانب سے سبز اور پیلے رنگ کے کچھ پرندے اڑائے جن کے پاؤں میں پنجوں میں کنگر تھا۔ وہ کنکر انہوں نے اس لشکر پر برسانے شروع کر دیے۔ اس کنکر ایسا لگتا تھا جیسے گولی سے بھی زیادہ تیز، حتیٰ کہ وہ پورا لشکر جس میں سے اکثر تو مارے گئے، باقی بھاگ گئے، دائیں بائیں چلے گئے اور عجیب و غریب بیماریوں میں مبتلا ہو گئے، یعنی اللہ نے ان کو گویا کہ نشان عبرت بنا دیا۔ اس کے بعد اس لشکر کی صورتحال یہ تھی فجعلہم کعصف مأکول، ایسے تھا جیسے جانوروں نے کوئی چارہ کھا کر چھوڑا ہوتا ہے، وہ بالکل ایسے ہو گیا۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعض مورخین فرماتے ہیں کہ آپ کے پیدائش سے 50 دن پہلے کا واقعہ ہے، بعض مورخین کے بقول یہ آپ کی پیدائش کے دن کا واقعہ ہے۔ اور اس میں یہ سبق ہے کہ جیسے اللہ نے اپنے گھر کی حفاظت فرمائی ہے، ایسے ہی اس گھر کے والی اور اس گھر کے جو محافظ ہے اس کی بھی زندگی کی، اس کی سیرت کی، اس کے دین کی بھی اللہ ایسے ہی حفاظت فرمائیں گے۔ اگلی سورت سورہ قریش ہے جس میں قریش کے اوپر اللہ تعالیٰ کی جو انعامات ہیں ان کا تذکرہ ہے۔ فرمایا کہ تمہیں اللہ تعالیٰ نے کتنا آرام بخشا ہے۔ قریش مکہ مکرمہ میں تھے، مکہ مکرمہ زرعی علاقہ نہیں تھا، چٹیل میدان تھا، بنجر علاقہ تھا۔ تو وہ یہ لوگ تجارت کرتے تھے، 2 سفر کیا کرتے تھے، سردیوں میں یمن کو اور گرمیوں میں شام کو۔ تو سارے قبیلے ان کی عزت کرتے تھے کہ یہ بیت اللہ کے والی ہیں، بلکہ ان کا اکرام کرتے تھے، ان کو کوئی چھیڑتا نہیں تھا۔ باقی سب جگہ عرب میں لوٹ مار تھی لیکن ان کے قافلے کو کوئی لوٹتا نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ دیکھو کہ یہ جو تمہیں اتنا عزت اور مقام مل رہا ہے یہ کس وجہ سے ہے؟ یہ اللہ کے گھر کی وجہ سے ہے، تمہاری بذات خود کوئی وجہ نہیں ہے۔ تو جس اللہ نے تمہیں اتنا مقام اور احترام بخشا ہے اس کے پیغمبر کی بات مانو اور اسی رب کی عبادت کرو، اسی کے جھنڈے کے نیچے آ جاؤ۔ اگلی سورت سورۃ الماعون ہے جس میں فرمایا کہ معون کا مطلب ہے ضرورت کی برتنے والی چیز۔ اس صورت میں ایک ایسے شخص کا تذکرہ ہے جو آخرت کو جھٹلاتا ہے، دین کی تکذیب کرتا ہے اور پھر نماز میں سستی کرتا ہے۔ پھر یہ ہے کہ اس کی ایک صفت یہ ہے کہ وہ جو کام بھی کرتا ہے وہ دکھاوے کے لیے کرتا ہے کہ لوگ سمجھیں یہ بڑا کام کر رہا ہے، لوگ سمجھیں بڑا نیک ہے۔ اور ایک صفت اس کی یہ ہے کہ وہ بخیل ہے، اتنا بخیل ہے کہ جو روز مرہ کے گھر میں برتنے کی استعمال کی چیزیں ہوتی ہیں وہ بھی دوسرے کو دینے پر تیار نہیں۔ پھر یہ بخل کی انتہا ہوتی ہے کہ گھریلو استعمال کی چیز اگر کوئی پڑوسی مانگ لے، راستے میں سفر میں کوئی ساتھی مانگ لے تو اس کو نہ دینا، جبکہ وہ چیز تمہاری کوئی ایسی ضرورت میں مصروف بھی نہیں، ابھی فی الحال فارغ پڑی ہے، لیکن اس کو نہ دینا یہ اللہ کی نظر میں ناپسندیدہ ہے۔ اگلی سورت سورۃ الکوثر ہے۔ کوثر کے تقریباً 30 کے قریب مختلف مطلب مفسرین نے بیان فرمائے ہیں، لیکن اہل علم کا فیصلہ یہ ہے کہ یہ جتنے بھی مطالب ہیں یہ سب خیر کی مختلف صورتیں ہیں۔ تو خیر کثیر، اس لیے اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے خیر کثیر۔ اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خیر کثیر عطا فرمائی، یعنی دنیا کی اور آخرت کی جتنی بھی نعمتیں امت کو ملنے والی تھی وہ بھی، اور صحابہ کو ملی، جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ملی، وہ سب نعمتیں اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل عطا فرمائی ہیں، وہ سب آپ ہی کو اللہ کی جانب سے عطا ہے۔
اس کا تذکرہ ہے۔ کوثر کے نام سے حوض کوثر بھی مشہور ہے جو محشر میں ہوگا، بعض روایات میں آتا ہے جنت میں ہوگا، اور ایسا بھی ممکن ہے کہ جنت میں اس کا اصل چشمہ ہو اور اس کا جو حوض ہے وہ محشر کے اندر بھی لگایا جائے، جس کی بہت خصوصیات ہیں کہ بہت لمبا چوڑا ہوگا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو اس میں سے پانی پلائیں گے۔ آگے فرمایا ان شانئک ھو الابتر، کہ میرے محبوب یہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کی چونکہ کوئی اولاد نہیں ہے تو اس لیے آپ کا نام و نشان دنیا سے مٹ جائے گا، نہیں، بلکہ آپ کے دشمن کا نام و نشان دنیا سے مٹے گا، آپ کا نام و نشان نہیں مٹے گا۔ اس وقت بھی دنیا میں دیکھیے کہ اللہ جو نام سب سے زیادہ رکھا جاتا ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے، جو کسی بھی نام کا کبھی حصہ بن جاتا ہے، کبھی آگے کبھی پیچھے، تو یہ نام مٹتا نہیں ہے، یہ نام وہ ہے جو ازل سے زندہ ہے اور ابد تک زندہ رہے گا۔ اگلی سورۃ الکافرون ہے۔ اس کا پس منظر یہ تھا کہ قریش مکہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا تھا کہ آپ ایسا کر لیں، ہم آپس میں کوئی معاہدہ کر لیتے ہیں، آپ ہمارے بتوں کی 1 سال پوجا کیا کریں، 1 سال ہم موحد ہو جاتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ یہ بے وقوفوں والی بات ہے۔ اللہ نے فرمایا یہ نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ مشرک موحد نہیں ہو سکتا، اور موحد اگر 1 سال کے لیے مشرک ہو گیا تو وہ پھر موحد نہیں رہ سکتا۔ یعنی یہ ایسی چیز نہیں ہے کہ جو کسی معاہدے کے تحت آ جائے، سیاسی معاہدے کا حصہ بن جائے۔ دین تو ایک حقیقت ہے جو انسان کے دل کے اندر جاگزی ہوتی ہے، وہ 1 سال کچھ اور ہو، دوسرے سال کچھ اور ہو، یہ دنیا کے معاملات میں تو ہو سکتا ہے، لیکن انسان کے عقیدے اور دین میں یہ چیز نہیں چلتی۔ اس لیے فرمایا کہ میں تمہارے بتوں کی عبادت نہیں کر سکتا۔ آخری بات یہ ہے کہ لکم دینکم ولی دین، تم اپنا دین سنبھالو، میں اپنا دین سنبھالتا ہوں، پھر دیکھو آگے اللہ انجام کس کا کرتے ہیں۔ والعاقبۃ للمتقین۔ اگلی سورۃ النصر ہے، جس کے نازل ہونے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک اشارہ تھا اس بات کا کہ آپ جس مشن کے لیے دنیا میں تشریف لائے تھے، اللہ نے اس مشن کی تکمیل فرما دی ہے۔ اب آپ کو چاہیے کہ آپ امت کے لیے استغفار کریں۔ استغفار کام کے مکمل ہو جانے کے بعد ہوتی ہے۔ استغفار اشارہ ہوتا ہے کسی کام کی تکمیل کی طرف۔ جب کام جاری ہو یا کام شروع ہونا ہو تو اس وقت استغفار نہیں ہوتا، اس وقت اللہ سے توفیق مانگی جاتی ہے اور کام کو اچھی طرح کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ استغفار اس وقت ہوتا ہے جب کام پورا ہو جائے۔ نماز کا سلام پھرتا ہے 1 دفعہ اللہ اکبر اور استغفر اللہ یہ کہا جاتا ہے، یعنی اس عمل میں جو کمی کوتاہی رہے گی اللہ تعالیٰ اس کو اپنے فضل سے پورا فرما دے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی گویا کہ انتہا کی جانب بھی اس میں اشارہ تھا کہ اب آپ کا دنیا سے تشریف لے جانے کا وقت ہو چکا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب یہ صورت نازل ہوئی تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دیدہ ہو گئے۔ انہوں نے فرمایا کہ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی جانب اشارہ ہو چکا ہے، اب پتہ نہیں کتنے دن باقی ہیں کہ آپ ہم سے جدا ہونے والے ہیں۔ اگلی سورہ مسد اور سورہ لہب بھی کہتے ہیں اس کو۔ ابو لہب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا تھا، لیکن اس نے ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تباً لکا کہا کہ آپ بس اس لفظ کا ترجمہ نہیں کیا جائے تو اچھا ہے، یعنی بہت نازیبا کلمہ بولا۔ تو اس کے جواب میں اللہ نے فرمایا تبت یدا ابی لہب وتب، ابو لہب خود بھی ہلاک ہوا اور اس کے دونوں ہاتھ بھی ٹوٹ گئے، اور اس کی جو بیوی ہے ام جمیل اس کا نام تھا، وہ جنگل سے لکڑیاں لاتی تھی، بخیل تھی انتہا درجے کی، پیسہ بہت تھا مگر پھر بھی چن چن کے لکڑیاں لاتی تھی اور کانٹے اٹھا کر آپ کے راستے میں ڈال دیا کرتی تھی۔ لیکن فرمایا کہ یہ بھی ہلاک ہوگی، اس کی گردن میں جو ہے رسی ڈال کر جہنم میں اس کو ڈالا جائے گا۔ ابو لہب کی تباہی کی صورت یہ ہوئی کہ بدر کے بعد واپسی پر تقریباً 7ویں روز ایسا ہوا کہ اس کے جسم میں ایک زہریلا پھوڑا نکلا، اتنا زہریلا تھا کہ اس کے اطباء نے کہہ دیا کہ اس کو کوئی بندہ ہاتھ نہ لگائے، حتیٰ کہ گھر والوں نے اس کو گھر سے باہر ڈال دیا روڑی پر، وہیں مرا، اس کو کسی نے کفن غسل بھی نہیں دیا، 3 دن تک لاش اس کی وہیں روڑی پر پڑی رہی۔ پھر کچھ لوگوں نے حبشی غلاموں کو منت ترلا کر کے ان کو کچھ پیسے دے دلا کر یہ کیا کہ ایک گڑھا کھدوایا اور انہوں نے لاٹھیوں کے ساتھ لکڑیوں کے ساتھ اس لاش کو جیسے گندگی اور بدبو کو اٹھا کر گڑھے میں ڈالا جاتا ڈال دیا، اوپر سے پتھروں سے اس کو بھر دیا۔
یہ اس کا انجام اللہ نے دنیا میں دکھایا، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جس نے گستاخی کی تھی اس وقت۔ اگلی سورت سورہ اخلاص ہے۔ یہ سورت قرآن پاک کے عظیم الشان صورتوں میں سے ایک صورت ہے، جس کے نزول پر کتنے فرشتے آسمان دنیا سے نیچے اس کے اعزاز میں تشریف لائے تھے۔ سورہ اخلاص جس کا بڑا مقام ہے، ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سورت کو ہر نماز کی ہر رکعت میں پڑھتے تھے اور بار بار پڑھتے تھے۔ آپ نے فرمایا کہ تمہاری اس سورت سے محبت نے تمہیں جنت میں داخل کر دیا۔ اس سورت کے بے شمار فضائل، ایک فضیلت یہ ہے کہ اس سورت کا پڑھنا 1/3 قرآن پاک پڑھنے کے برابر ہے، یعنی ایک دفعہ پڑھا جائے تو قرآن پاک کا 1/3 10 پاروں کے پڑھنے کا اجر اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں اس سورت کو۔ اگر 3 دفعہ پڑھیں تو بعض علماء نے کہا کہ 3 دفعہ پڑھنے سے ایک قرآن پاک کے اجر کا ثواب ملتا ہے۔ اس میں اللہ کی توحید کا تذکرہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی توحید کا ایسا بیان اور جامع انداز میں تعارف ایک مختصر صورت میں کسی مذہبی الہامی کتاب میں نہیں ہے جیسا کہ اس صورت مبارکہ کے اندر ہے۔ اللہ ایک ہیں، اللہ کسی سے بھی بے نیاز اور محتاج نہیں ہے، سب اس کے محتاج ہیں، نہ اس کا کوئی بیوی، نہ اس کا کوئی بچہ، اور نہ اس کا کوئی ہمسر اور شریک، یعنی اس کی ہر اعتبار سے وہ تنہا ہے، وہ اپنی یکتا ہے، اپنی وحدت میں وہ ازل میں بھی یکتا تھا، آج بھی یکتا ہے، ابد تک وہ یکتا رہے گا، اس کی صفات میں کوئی شریک ہو ہی نہیں سکتا۔ اگلی سورت سورہ فلق اور سورہ ناس ہے۔ یہ 2 صورتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب جادو ہوا، ایک یہودی تھا، اس کی 2 بیٹیاں تھیں، جادوگر تھی وہ، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کنگھی سے بال نکلوائے کسی غلام یا خادم کے راستے سے یا کسی بھی راستے سے، اور ان کو لے کر ان پر جادو کیا، اور پھر کھجور کے ایک خوشے میں رکھ کر، ایک پرانا کنواں تھا وہاں ایک پتھر اٹھا کر اس کے نیچے رکھ دیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس کا کچھ اثر ہوا، لیکن اثر کا اتنا ہی سا تھا کہ اگر کوئی کام کیا ہوتا تو آپ کو لگتا شاید نہیں کیا، ایک ہلکا سا گمان گزرتا تھا، اور اگر نہیں کیا ہوتا تو خیال ہوتا شاید کر لیا ہے۔ تو آپ کی یہ حالت تھی جس پر خواب میں 2 فرشتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے۔ ایک فرشتے نے سوال کیا کہ ان کو کیا ہوا، دوسرے نے کہا ان پر جادو ہوا ہے۔ پھر اس نے سوال کیا کہ کہاں، کس نے کیا، انہوں نے کہا فلاں فلاں 2 یہودیوں نے کیا ہے، اور کس جگہ ہے، اس جگہ ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ اس کنویں پر تشریف لے گئے اور وہاں سے اس پتھر کو نکالا، اور یہ صورتیں اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی۔ اس کی جو گریں تھیں 11 کے قریب گریں لگی ہوئی تھی، تو آپ ایک ایک گرہ کھولتے جاتے اور ان 2 صورتوں کی ایک ایک آیت شریفہ تلاوت فرماتے جاتے۔ جب وہ گرے پوری ہو گئی، ادھر سے آیات پوری ہوئی، تو اس جادو کا مکمل طور سے اس کا اثر اللہ نے ختم فرما دیا۔ تو ان 2 صورتوں کو جادو کے توڑ میں بڑا مؤثر جو ہے وہ اثر ان کا مانا گیا ہے۔ تو یہ 2 صورتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس موقع پر نازل ہوئی۔ امت کے لیے گویا کہ یہ ایک بہانہ بن گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس طریقے سے عارضے میں مبتلا ہونا، تاکہ امت کے لیے قیامت تک کے لیے یہ ہتھیار ان کے پاس آ گیا۔ اس صورت میں سورہ ناس جو ہے، اس میں فرمایا من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس، میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں اس وسوسہ ڈالنے والے شیطان سے جو کہ لوگوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالتا ہے۔ وسوسہ کیا ہوتا ہے؟ خیال ڈالنا برائی کا، من الجنۃ والناس، جو لوگوں میں سے بھی ہو سکتا ہے اور جنات میں سے بھی، یعنی یہ جو برائی کی دعوت دینے والے لوگ ہیں یہ انسان بھی ہو سکتے ہیں اور شیطان بھی ہو سکتے ہیں۔ شیطان گویا کہ ایک صفت کا نام ہے جو جنات میں سے بھی ہے، ابلیس اس کا فرد کامل ہے، سب سے اعلیٰ ہے، اور لیکن لوگوں میں سے، انسانوں میں سے بھی کچھ ایسے لوگ ہیں جو شیطان کا کام کرتے ہیں، لوگوں کو گمراہی پر لگانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو یہ اس طریقے سے الحمدللہ آج ہمارا قرآن پاک کی جو تراویح کا خلاصہ چل رہا تھا وہ اللہ کے فضل سے، اللہ کے شکر سے، اس کی توفیق سے آج پایہ تکمیل تک پہنچ گیا۔ بس دعا سے پہلے ایک آدھ مختصر بات انشاءاللہ سن کے پھر دعا کریں گے۔ ختم قرآن کے موقع پر دعاؤں کی قبولیت کا موقع اس کو شمار کیا گیا۔ اللہ تعالی ہم سب کے جو دین اور ایمان کی حفاظت فرمائے،
اس زمانے میں جس زمانے میں ہم گزر رہے ہیں یہ فتنوں کا زمانہ ہے. قرب قیامت جو آگے بڑھتے چلے جائیں گے فتنے اور زیادہ ہوتے چلے جائیں گے. اس لیے اللہ سے اپنے ایمان کی بھی حفاظت مانگنی ہے، اپنی آنے والی نسلوں کے ایمان کی، دین کی حفاظت مانگنی ہے. جیسے ہمیں فکر ہوتی ہے کہ آنے والی نسلیں ہماری دنیا کے حوالے سے محتاج نہ ہوں، فقیر نہ ہوں، ایسے ہی ہمیں دین کے حوالے سے بھی ان کی فکر کرنی چاہیے. تو یہ زمانہ بھی فتنوں کا ہے. مختلف فتنے ہیں ایمان کو لوٹنے والے، جن میں سے ایک فتنہ یہ قادیانیوں کا ہے، منکرین حدیث کا ہے، اور پتہ نہیں کتنے جو ہے جا بجا آج کل جو سکرین ہے، موبائل ہو یا انٹرنیٹ سوشل میڈیا وغیرہ ہو، اس پر نہ جانے کتنے لوگ کیسی کیسی بھانت بھانت کی بولیاں بولنے والے موجود ہیں، جو ایمان کو لوٹنے کے لیے ان کا ایک بول اور جملہ ہی کافی ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ سب کے ایمان کی حفاظت فرمائے. اس زمانے میں دین سے اپنے آپ کو وابستہ رکھنا ہر زمانے میں انسان کی ضرورت رہی ہے، لیکن اس زمانے میں کچھ زیادہ ہو گئی، کیونکہ دین کو ختم کرنے والے، خراب کرنے والے اسباب کافی زیادہ ہو گئے. پہلے کے مقابلے میں گمراہی کے اسباب بہت زیادہ ہو گئے. ہمارے ایک بزرگ سے حضرت مولانا یوسف لدھیانوی شہید رحمہ اللہ تعالیٰ کراچی میں ہوتے تھے، تو وہ برطانیہ کے سفر میں تھے. ان سے کسی نے پوچھا کہ کیونکہ جو باہر لوگ ہمارے باہر کے ملکوں میں جو مسلمان جا کر آباد ہو جاتے ہیں فیملیوں سمیت، ان کے لیے دنیا تو ان کی اچھی بن جاتی ہے، لیکن ان کے لیے بہت بڑا فکر مندی کا جو سوال ہے وہ اولادوں کا دین ہوتا ہے، اولادوں کی تربیت ہے، نسلوں کی تربیت ہے. کہ ان کا، کیونکہ وہ لوگ صاف کہتے ہیں کہ ایک نسل تمہاری، دوسری آدھی تیسری ہماری، تیسری نسل پھر تمہیں مسلمان نہیں ملے گی اگر تم نے خود کوئی فکر نہ کی. کتنے دنیا کے علاقے ہیں کہ جہاں عرب مسلمان گئے، نام ابھی بھی شاید ان کے کچھ مسلمانوں والے ہیں، لیکن وہ سب عیسائی ہو چکے ہیں، اسی رنگ میں رنگے ہیں. تو ان بزرگوں سے یہ پوچھا گیا کہ تم نے ہمارے اس زمانے میں دین کی، اپنی نسلوں کا دین بچانے کی کیا صورت ہے؟ تو فرمایا کہ 2 صورتیں ہیں اس زمانے میں. پہلی صورت تو یہ ہے کہ کسی اللہ والے سے اپنا تعلق قائم کر لیں، اس کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑ لیں، کیونکہ وہ دین کا سورس ہوتے ہیں، دین محفوظ ہو جاتا ہے. ان کے ساتھ جڑنے سے نسلوں کا دین محفوظ ہو جاتا ہے. اور دوسری صورت یہ ہے کہ اس زمانے میں اللہ تعالیٰ نے ایک بہت بڑا جو ہے کرم کیا، انعام کیا کہ ایک اجتماعی صورت میں دین کی فکر کی ایک فضا قائم ہو چکی ہے، جو یہ جماعتوں کی صورت میں ہے، جو جن کی چلت پھرت ہوتی ہے، حرکت ہوتی ہے. تو اس کے ساتھ بھی اگر آدمی اپنے آپ کو وابستہ کر لے تو اس سے بھی اللہ تعالیٰ اس کا دین محفوظ کر دیں گے. تو ان کے ساتھ کم سے کم اپنا دین بچانے کے لیے، بلکہ اگر ہم دوسروں کے دین کی فکر کریں گے تو اپنا دین تو انشاءاللہ بچ ہی جائے گا. جو چوکیدار ہے وہ دوسروں کے چیز کی حفاظت کی فکر کر رہا ہوتا ہے، تو اپنی جیب تو اس کی محفوظ ہوتی ہے، اپنا مال اس کا محفوظ، کیونکہ جاگ رہا ہے. تو مسلمان جب تک جاگتا رہے گا وہ دوسروں کا دین بھی بچاتا رہے گا اور اپنا دین بھی بچاتا رہے گا. دوسری گزارش یہ ہے کہ اس زمانے میں خاص طور سے بڑا نازک وقت ہے کہ کافر کے لیے ہر مسلمان ہے، چاہے ہمارا کسی بھی تنظیم سے، کسی بھی جماعت سے، کسی بھی طبقے سے، کسی بھی مسلک فکر سے تعلق ہو، مکتب فکر سے. کافروں کی نظر میں ہم سب مسلمان ہیں. دیکھیے ابھی جو پچھلے کچھ مہینوں پہلے جو واقعہ ہوا تھا نیوزی لینڈ میں، تو وہاں عیسائی نے اگر مسلمانوں کو مارا ہے تو اس نے کسی خاص طبقے کو ٹارگٹ نہیں کیا، اس نے مسلمانوں کو مارا ہے بس. تو کافروں کی نظر میں سب مسلمان برابر ہیں، لیکن ہم مسلمان آپس میں ایک دوسرے کی نظر میں برابر نہیں ہیں. ہم نے اپنے آپ کو مسلکوں میں، فرقوں میں، ان چیزوں میں، خانوں میں بانٹ رکھا ہے، حتیٰ کہ پھر ایک ہی فرقے، ایک ہی مسلک کے لوگوں نے آگے اپنی اپنی جو ہے وہ 4 دیواریاں کھڑی کر رکھی ہیں کہ یہ اس 4 دیواری کا آدمی ہے، یہ اس 4 دیواری کا، یہ اس 4 دیواری کا. تو یہ پہچان کے لیے تو چلو انتظامی لحاظ سے تو ایک ٹھیک بات ہے، لیکن جو اپنے محبت کی نظر کے اعتبار سے یہ بات بڑی خطرناک ہے. یہ امت کی وحدت کو پارا پارا کرتی ہے. اس لیے ہمارے ایک بزرگ تھے حضرت مولانا مسیح اللہ خان صاحب، شاہ ابرار الحق صاحب دامت برکاتہ رحمہ اللہ تعالی، وہ فرماتے تھے کہ دین کا ہر خادم اور ہر مسلمان دین کا خادم ہے. یہ ذہن میں نہ رکھیں کہ دین کے خادم سے مراد کچھ خاص لوگ ہیں، نہیں،
ہر مسلمان دین کا خادم ہے، اور دین کے ہر خادم کو چاہیے کہ وہ دوسرے خادم کو، دوسرے بھائی کو اپنا رفیق سمجھے، فریق نہ سمجھے، یعنی اپنا ساتھی سمجھے کہ اس وقت امت میں جتنی بھی دین کی محنتیں ہو رہی ہیں وہ سب دین کے غلبے کی ہی محنتیں ہیں، لیکن محنتوں کی نوعیت مختلف ہوتی ہے۔ جیسے ہم خدمت میں لگتے ہیں یا گھر میں کام ہوتے ہیں، کچن کا کام ایک سنبھال رہا ہے، دوسرا کام تیسرا، چوتھا، پانچواں، وہ سب مل کر ایک اچھا گھر کا نظم چلا رہے ہوتے ہیں۔ تو دین کے جتنے بھی شعبے چل رہے ہیں، چاہے مدارس ہو، تعلیم ہو، تصوف ہو، تزکیہ ہو، تبلیغ ہو، ختم نبوت کے تحفظ کی محنتیں ہوں، جتنی بھی محنتیں اس وقت اہل حق کی زیر سرپرستی ہو رہی ہیں، وہ سب دین کی حفاظت کی اور اس کی نشر و اشاعت کی محنتیں ہیں۔ تو ان سب محنتیں کرنے والوں کو آپس میں ایک دوسرے کو رفیق سمجھنا چاہیے، فریق نہیں سمجھنا۔ رفیق کہتے ہیں ہم سفر کو، ساتھی کو، جو آپ کا ہی کام کر رہا ہے اور آپ اس کا کام کر رہے ہیں، اور فریق کا مطلب ہوتا ہے اس کا الگ طبقہ ہے، میرا الگ طبقہ ہے، میں اس کو اور نظر سے، اس کو اور نظر سے دیکھوں، تو یہ نہیں۔ اس لیے فرمایا کہ ایک وقت میں آپ دین کا کام تو ایک ہی کر سکتے ہیں، سارے کام ایک وقت میں انسان نہیں کر سکتا۔ یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جامعیت تھی کہ آپ کے ایک ذات کے اندر سب کچھ چل رہا تھا۔ اس کے بعد امت میں پھر یہ تقسیم کار ہو گئی۔ امام مہدی رحمہ اللہ تشریف لائیں گے تو پھر دوبارہ یہ سب کچھ جمع ہوگا، اس سے پہلے یہ جماعتیں مختلف یہ کام کرتی رہیں گی۔ تو اس لیے ایک آدمی سارے کام نہیں کر سکتا، ہاں سب کے اجر میں شریک ہو سکتا ہے۔ وہ کس طریقے سے؟ وہ دو کام کرے۔ ایک تو نیت یہ کرے کہ اللہ تعالیٰ اگر مجھے دیگر کاموں کی بھی توفیق عطا فرمائے تو میں وہ کرنے کے لیے بھی تیار ہوں، میں دین کی ہر خدمت کرنے کے لیے تیار ہوں جو بھی اس وقت اللہ کو مجھ سے مطلوب ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ دین کے ہر شعبے کو، دین کے ہر کام کو محبت کی نگاہ سے دیکھ لے۔ محبت کی نگاہ وہ نگاہ ہے جس سے آپ کو ان سب شعبوں کی برکات بھی حاصل ہو جائیں گے اور اجر بھی حاصل ہو جائے گا۔ اب مثلا مدرسے میں ہم نہیں پڑھ سکتے، تاجر حضرات ہیں، دکانوں کا کام ہے، لیکن پڑھنے والوں کو محبت کی نگاہ سے دیکھ لیں۔ مسجد کی خدمت ہمارے بس میں نہیں ہے، لیکن خدمت کرنے والوں کو محبت کی نگاہ سے دیکھ لیں۔ تو دین کا کوئی بھی کام کسی درجے میں کوئی آدمی خدمت کر رہا ہے، اس کے اوپر تنقید نہ کریں۔ اگر ہم وہ کام نہیں کر رہے تو وہ جو کر رہا ہے اس کو کرنے دیں، اور اس کے لیے بلکہ مزید اچھائی کی، بھلائی کی اور توفیق کی اللہ سے دعا کریں، اور خود بھی نیت کریں کہ اگر اللہ مجھے ہمت دے تو میں بھی یہ کام کرنے کو تیار ہوں، اور محبت کی نگاہ سے ان کو دیکھیں۔ اس سے انشاءاللہ اللہ تعالی ہمیں ان کے اجر میں شریک فرمائیں گے، اور جو بھی دین کا جتنا بھی دنیا میں کام ہو رہا ہوگا اس سب میں ہمارا بھی حصہ پڑ جائے گا۔ یہ محبت کی نگاہ بڑی نگاہ ہے۔ اللہ تعالی ہمیں جو ہے آج جو قرآن پاک کی تکمیل ہے، اب ایک دفعہ درود پاک پڑھ لیں، اس کے بعد انشاءاللہ دعا کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم ثم صلی علیہ، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، لا الہ الا اللہ یا ارحم الراحمین، لا الہ الا اللہ یا ارحم الراحمین، لا الہ الا اللہ یا ارحم الراحمین۔ یا اللہ، آپ کے کلام پاک کے مضامین کا خلاصہ بیان ہوا، یا اللہ رمضان المبارک کے پورے مہینے میں بیان ہوتا رہا، یا اللہ اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے، یا اللہ حاضرین مجلس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے، یا اللہ ہمارے بھائی بڑی محبت سے، یا اللہ بڑی طلب سے، بڑی پیاس لے کر بیٹھتے رہے، یا اللہ سب کے دلوں کو قرآن پاک کے علوم و معارف کا یا اللہ خزانہ بنا دے، یا اللہ اس قرآن پاک کے جتنے بھی علوم اور معارف ہیں، انوار و برکات ہیں، یا اللہ اس کا بھی ہمیں خلاصہ عطا فرما دے، یا اللہ اس کا اجمال بھی دے دے، تفصیل بھی عطا فرما دے، علوم قرآنی سے یا اللہ ہمارے سینوں کو منور فرما دے، یا اللہ قرآن پاک کی انوار و برکات سے یا اللہ ہماری زندگیوں کو بھی یا اللہ منور فرما دے، یا اللہ ہمارے دل و دماغ میں قرآن پاک کے انوارات کو اتار دے،
یا اللہ اس قرآن پاک کی تلاوت ہمیں صبح و شام کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ قبر میں ہمارا اس کو بہترین ساتھی بنا. یا اللہ ہماری وحشت قرآن پاک کی وجہ سے قبر کی گھبراہٹ سے ہمیں بچا لے. یا اللہ اس قرآن پاک کو حشر میں بھی ہمارا حمایتی بنا. یا اللہ ہمارا طرفدار بنا، قبر میں بھی طرفدار بنا. ہمارے خلاف اس کو یا اللہ مدعی نہ بنانا. یا اللہ اس قرآن پاک کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما. تلاوت کی، فہم کی، ترجمہ کی، تفسیر پڑھنے کی، سمجھنے کی، اپنی زندگی میں لانے کی، دوسروں تک اس پیغام کو پہنچانے کی. یا اللہ پہنچانے والوں کو محبت کی نگاہ سے دیکھنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہمیں محبت کی نگاہ عطا فرما، محبت والے کان عطا فرما، محبت والی زبان عطا فرما. یا اللہ محبت والا دل عطا فرما. یا اللہ ہمیں سراپا محبت بنا دے. یا اللہ آپ کے حبیب نے فرمایا المؤمن مألف ولا خیر فی من لا یؤلف ولا یألف. یا اللہ مسلمان تو سراپا الفت ہے، جس میں اندر الفت نہیں، جس میں کشش نہیں، وہ تو اس میں کوئی خیر نہیں ہے. یا اللہ ہمارے اندر سے نفرتوں کو ختم فرما دے، کدورتوں کو ختم فرما دے. یا اللہ آپس کی نا اتفاقیاں، نا چاقیاں، ان سے یا اللہ ہمارے سینوں کو پاک فرما دے، سینوں کو بے کینہ فرما دے. یا اللہ ہمیں سینہ بے کینہ عطا فرما، ایسا سینہ دے جس میں کوئی کینہ نہ ہو، ہر مسلمان کی ہمدردی ہو، محبت ہو، اخلاص ہو. یا اللہ ہمیں تمام اخلاق عالیہ سے مزین فرما. یا اللہ ہم سب حاضرین مجلس کی بخشش فرما. یا اللہ صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ بخشش فرما، معاف فرما، کرم فرما. بیماروں کو شفاء کاملہ عاجلہ دائمہ مستمر عطا فرما. پریشان حالوں کی پریشانیاں ختم فرما. یا اللہ معاش کی پریشانیاں ہیں، گھر بار کی پریشانیاں ہیں، اولاد کی پریشانیاں ہیں، رشتہ داروں کی پریشانیاں ہیں. یا اللہ سب پریشانیوں کو ختم فرما. رزق حلال وافر عطا فرما. بے اولادوں کو نیک صالح اولاد عطا فرما. یا اللہ اولاد والوں کی اولاد کو اپنے والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، دنیا و آخرت کا ذخیرہ بنا. یا اللہ دنیا و آخرت کا ذخیرہ بنا. جو مسلمان بھائی بچوں کے بچیوں کے رشتوں سے پریشان ہے، یا اللہ سب کو حیا والے، وفا والے، پاکیزہ محبتوں والے، ایک دوسرے کو احترام کی نظر سے دیکھنے والے رشتے عطا فرما. یا اللہ جن کے رشتے ہو چکے ہیں، یا اللہ ان بچیوں کو اپنے سسرال میں سکون عطا فرما. یا اللہ ان بچوں کو اپنے سسرال سے محبتیں عطا فرما. یا اللہ ہمیں شیطان اور نفس کی کارستانیوں سے یا اللہ ہماری حفاظت فرما. یا اللہ ہمیں بہکا دیتے ہیں، ہمیں یا اللہ راستے سے ہٹا دیتے ہیں، آپ ہی ہماری حفاظت فرمائیے. یا اللہ رزق حلال وافر عطا فرما. جو بے روزگار ہیں ان کو یا اللہ نیک صالح روزگار عطا فرما. جو روزگار پر موجود ہیں، روزگار کی اچھی صورتوں کے متمنی ہیں، متلاشی ہیں، یا اللہ سب کو اچھی سے اچھا رزق حلال کا ذریعہ عطا فرما. یا اللہ اتنا حلال عطا فرما کہ حرام کو دیکھنا نہ پڑے. یا اللہ ہر مسلمان کو حرمین شریفین کی مقبول حاضری نصیب فرما. یا اللہ بار بار کا آنا جانا نصیب فرما. یا اللہ بقی کا ٹھکانہ نصیب فرما. یا اللہ ہم سب کے دین کی، ایمان کی، ہماری نسلوں کے دین کی، ایمان کی، قیامت تک آنے والی نسلوں کے دین کی، ایمان کی حفاظت فرما. یا اللہ سب کے دین ایمان کو محفوظ فرما. اس زمانے میں دین کو بچانے کے جو بھی ذرائع ہیں، مقبول ذریعے ہیں، یا اللہ تیری نظر میں ان ذرائع سے، ان جگہوں سے، ان مراکز سے، یا اللہ ان کاموں سے، ان ذریعوں سے جڑنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہر مسلمان کو محبت کی نگاہ سے دیکھنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ رمضان المبارک کا مہینہ مہمان تھا، رخصت ہو رہا ہے، رخصت کا وقت قریب آ چکا ہے. یا اللہ ہو سکتا ہے عجب نہیں کہ چند گھڑیاں ہی باقی ہوں. یا اللہ ان گھڑیوں کو ہمارے لیے قیمتی سے قیمتی بنا دے. یا اللہ اپنی رحمتوں کے جو فیصلے ابھی تک آپ نے نہیں فرمائے ہمارے حق میں، ہماری بدعملی رکاوٹ بنتی رہی، یا اللہ ہماری کوتاہی رکاوٹ، ہماری بے پرواہی رکاوٹ بنتی رہی، یا اللہ ابھی اپنی رحمتوں کے فیصلے فرما دیجئے. یا اللہ ابھی اپنی رحمتوں کے فیصلے فرما دیجئے. یا اللہ ابھی اپنی برکتوں کے فیصلے فرما دیجئے. یا اللہ ہم میں سے کسی کو بھی رمضان کی مغفرت سے، رحمت سے، یا اللہ پروانے سے محروم نہ فرمانا. یا اللہ ہمیں محروم نہ فرمانا. یا اللہ لا تجعلنا شقیا ولا مطرودا ببابک
یا اللہ ہم میں سے کسی کو بھی بدبختی سے محفوظ فرمانا، اللہ سب کو محفوظ فرمانا، یا اللہ ہمیں مغفور، یا اللہ بخشے ہوئی فہرستوں میں ہمارا نام شامل فرما، یا اللہ ہمارا نام شامل فرما، یا اللہ اس مہمان کی قدر ہم نہیں کر سکے، یا اللہ یہ مہمان ہم سے روٹھ نہ جائے، یا اللہ یہ زندگی میں بار بار آتا رہے، زندگی میں بار بار اپنی رحمتیں لاتا رہے، برکتیں لاتا رہے، خیریں لاتا رہے، یا اللہ اس مہمان کی قدردانی کرنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ اس کا ادب کرنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ اس کو اچھے انداز سے رخصت کرنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ جو کچھ مانگا ہے وہ بھی عطا فرما، جو مانگنا چاہیے نہیں مانگ پائے، ہم کو تھا علم ہے، کم علم ہے، کم فکر ہیں، نہ ہماری فکر عمدہ ہے، نہ ہمارا علم کامل ہے، یا اللہ آپ جانتے ہیں ہمارے لیے کیا اچھا ہے، یا اللہ جو بھی اچھا ہے اس کا ہمارے لیے فیصلہ فرما دیجیے، یا اللہ جو برا ہے اس کو ہم سے دور فرما لیجیے، یا اللہ جو برا ہے اس کو ہمارے سے ہٹا دیجیے، ہمارے درمیان اور اس کے درمیان بہت زیادہ فاصلے فرما دیجیے، گناہوں کے درمیان بہت فاصلے فرما دیجیے، خیر اور ہمارے درمیان فاصلے مٹا دیجیے، یا اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ہم گناہگاروں کو نصیب فرمائیے، یا اللہ جو بھی نیک اعمال رمضان میں ہوتے رہے، قرآن پاک کے حوالے سے، روزے کے حوالے سے، صدقات کے حوالے سے، سب کو اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل یا اللہ قبول فرما لیجئے، یا اللہ قبول فرما لیجئے، ان دعاؤں کو بھی قبول فرما لیجئے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا جزاک اللہ۔